کرو شرم کرو کہ اپنے نوکراں تسی اپنی جائیداد تے پراپرٹی تے کوئی پیر اپنے نوکراں کسی مرید گدی تے نال بٹھانا ہے؟ بولو پیراں تے ایڈی پھوک نہیں اپنے رشتہ داراں نہیں بٹھانے. وہ آنے نے جل جلالہ نی سیٹ صرف اللہ آسان دیتی ہے. ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم بھی اپنی گدی پہ وحدہ لا شریک ہیں. اتنی پھوک تے اتنا کبر انہوں نے اندر پھنسیا ہو رہے ہیں. صرف گلا میں تساں دس رہا تے گدی تے کوئی نہیں بٹھانا، نال بٹھاؤ نا مزہ آویں. تے فرمایا گدی تے کوئی پیر نہیں بٹھانا. کوئی شیخ الحدیث کسی طالب علم کو اپنے مسند شیخ الحدیثیت پر نہیں بٹھاتا. کوئی شیخ القرآن کسی طالب علم کو اپنی گدی پر ساتھ نہیں بٹھاتا، کیونکہ وہ فرق رکھنا چاہتا ہے. بڑے احمق ہو کہ اپنے ساتھ تمہاری اتنی امتیاز اور عزت کا سلوک ہے تے جڑی کھڑیاں چاہ کے میں نے نال شریک پہ بڑھانے ہو. جڑا سیڈ نہیں پون سکنا، جڑے نکے تو مکھی نہیں ہٹا سکنا، وہ میں نے نال شریک بنا دیتا نے. ہے جی اے جناب پیر صاحب پتر دے سن، اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی، اللہ کو فارغ ہو گیا. یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں، میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے. کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید؟ کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید؟ وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں، وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے جی، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے. تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے، انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کے آکسو